بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ نمبر 5 آیت نمبر 27 تا 34 اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اے نبی مکرم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً و انتقاماً کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ ہی سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو اور میرا گناہ قتل اور تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے یعنی خون ریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریز، رہزنی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدل یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ المائدہ آیات 27 تا 34 کی تفسیر اور وضاحت۔ یہ آیات حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعے سے متعلق ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت اور نیکی و بدی کے انجام کو واضح کیا ہے۔ آیات 27 تا 31 حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، لیکن اللہ نے صرف حابیل کی قربانی قبول کی کیونکہ وہ متقی تھا۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، جو انسانی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد قابیل لاش کو چھپانے میں پریشان ہوا، تب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جس نے زمین کھود کر اسے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس پر قابیل کو افسوس ہوا، لیکن اس کا گناہ کم نہ ہوا۔ آیات 32 تا 34 قتل کی سنگینی اور فساد کی سزا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو کوئی کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو کسی کی جان بچائے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ مزید برآں ان لوگوں کے لیے شدید سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جیسا کہ سزائے موت، سولی یا ہاتھ پاؤں کاٹنا، تاکہ جرم کا خاتمہ ہو اور معاشرے میں امن قائم رہے۔